بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی کلاس کے لیے ایک بہت اچھی ادبی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ یہ کہانی انسانی جذبات، تاریخ، وقت کا بدلنا اور کیسے مختلف احساسات چینج ہوتے ہیں انسان کے وقت کے ساتھ ساتھ، اس پہلو پر بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالتی ہے۔ تو آئیے ہم پہلے کہانی پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ تبصرہ کریں گے۔ کہانی کا نام ہے وقت وقت کی بات۔ ٹھیک ہے، کیا کہانی کیا ہے؟ وقت وقت کی بات۔ ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں میری بات۔ وقت وقت کی بات۔ دالان میں مدھم سی روشنی تھی۔ دالان جو ہے وہ جو آپ کے کمروں کے بعد جو جگہ ہوتی ہے اور بیرونی دروازے سے پہلے، اس کو دالان کہتے ہیں۔ دالان میں مدھم سی روشنی تھی۔ ناصرہ رات سوتے وقت سارے گھر کی بتیاں بجھا کر دالان میں چھوٹی بتی جلتی رہنے دیتی۔ آج بھی جب بڑی بیٹی اور دونوں چھوٹے بیٹے اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ ساری فالتو بتیاں بجھا چھوٹی بتی روشن کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سلیم ابھی ٹی وی لاؤنج میں تھے، کوئی پروگرام چل رہا تھا، وہی دیکھ رہے تھے۔ پروگرام ختم ہوا تو انہوں نے اٹھ کر ٹی وی بند کیا، دروازے دیکھے بھالے اور بتی بجھا دالان میں آ گئے۔ نیم روشنی میں اچانک ان کا پاؤں کسی شے سے الجھا اور وہ گرتے گرتے بچے۔ ایک ہاتھ سے انہوں نے دیوار تھام لی، پھر جھک کر دیکھا کہ پاؤں کس چیز سے الجھا ہے۔ یہ ٹیلی فون کی تار تھی۔ وہ تار ہاتھ میں لیتے ہوئے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ٹیلی فون دالان کے سرے پر لمبوتری اونچی میز پر رکھا رہتا تھا، لیکن تار ان کی بیٹی آمرہ کے کمرے میں جا رہی تھی۔ ٹیلی فون اپنی مخصوص جگہ میز پر نہیں تھا۔ ٹیلی فون آمرہ کے کمرے میں؟ انہوں نے حیران ہو کر اپنے آپ سے سوال کیا۔ پھر سوال سے سوال بنا، اس وقت کسے فون کر رہی ہے؟ فون کسی وقت بھی کسی کو کیا جا سکتا تھا، لیکن بعض اوقات انسان کی چھٹی حس اچانک بیدار ہو جاتی ہے اور خطرے کی گھنٹیوں کے الارم بجنے لگتے ہیں۔ سلیم چند لمحے تار پکڑے آمرہ کے کمرے کے بند دروازے کو تکتے رہے، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے دروازے کے قریب آئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کو ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ہاتھ رک گیا۔ اندر سے آمرہ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ہولے ہولے بول رہی تھی، جیسے سرگوشیوں میں باتیں کر رہی ہو۔ یقیناً وہ فون پر کسی سے ہم کلام تھی۔ باتیں کرنے کا دھیما اور چھپا چھپا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جس سے باتیں کر رہی ہے اسے منکشف ہونے سے بچانا مقصود ہے، یعنی وہ چھپانا چاہتی ہے۔ جوان لڑکی چھپ چھپ کر سرگوشیوں میں فون پر بات کرے تو اس کا مخاطب یقیناً اور یقیناً سلیم احمد اپنی سوچ سے گھبرا گئے، برداشت نہ کر پائے اور دروازے پر زور سے ہاتھ مارا۔ کون؟ اندر سے آمرہ کی کچھ گھبرائی سی آواز آئی۔ اس نے فون پر جلدی سے کچھ کہا، پھر پکارا، کون ہے؟ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ ابو؟ ہاں کھولو دروازہ۔ آمرہ نے فون جلدی سے پلنگ کے نیچے رکھ دیا، اچھل کر پلنگ سے نیچے اتری اور دروازہ کھولتے ہوئے بولی، ابو آپ؟ سلیم نے اس کے سراپے پر نگاہ ڈالی۔ آمرہ نہیں جانتی تھی کہ ابو اس سے فون کے متعلق کوئی استفسار کرنے والے ہیں۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، ابو جی کوئی کام؟ تم کیا کر رہی ہو؟ پڑھ رہی ہو؟ فون یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ ابو جی میری ایک سہیلی، اس نے کہا تھا فون۔ ہاں فون کروں گی۔ آیا فون؟ نہیں ابھی تک تو نہیں آیا، شاید آ جائے، اس لیے میں فون کمرے میں لے آئی تھی۔ ابو پتہ نہیں کس وقت فون کر دے۔ جی ابو، اور ابھی کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ سلیم کے آہنی لہجے سے آمرہ بوکھلا گئی۔
رنگ فق ہو گیا، بار بار زبان ہونٹوں پر پھیرنے لگی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے باپ کو دیکھا، اس کی ٹانگیں لرزنے لگیں اور ہاتھوں میں نمی آ گئی۔ کسے فون کر رہی تھیں؟ سلیم احمد نے پھر سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، ابو ایک سہیلی، اس کا فون تھا، میں بتانا بھول گئی تھی کہ وہ… سلیم احمد نے پھر رک کر آر پار ہو جانے والی نگاہ بیٹی پر ڈالی اور گمبھیر لیکن سخت لہجے میں بولے، چلو اٹھاؤ فون اور جا کر اس کی جگہ پر رکھو، آئندہ فون اس کمرے میں نہیں آئے۔ آمرہ کے چہرے پر ویرانی کی دھول پھیل گئی، سر جھکائے بولی، اچھا ابو جی۔ سلیم احمد کمرے سے نکل گئے۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتے اپنے کمرے میں آئے۔ خطرے کے الارم اب بھی بج رہے تھے۔ انہونی کے ہونے کا احساس دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ وہ پلنگ پر لیٹ گئے، انہیں سخت ذہنی دھچکا لگا تھا۔ 19 سالہ عامرہ ان کی بڑی بیٹی تھی۔ بیٹی کو انہوں نے شرافت اور پاکیزگی کے جس معیار پر رکھا تھا، اس بظاہر معمولی سے واقعے سے اس معیار سے وہ گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بہت مضطرب اور بے چین تھے، بار بار کروٹیں بدلتے، سوچتے اور پریشان ہو رہے تھے۔ کئی بار جی چاہا کہ برابر میں سوئی ناصرہ کو جھنجھوڑ کر جگائیں اور اس سارے واقعے، ساری افتاد کا ذکر کر دیں، لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے ناصرہ کو نہیں جگایا۔ آنکھیں تو ان کی سونا ہی بھول گئی تھیں۔ وہ سوچوں میں ڈوبے بار بار کروٹیں بدل رہے تھے۔ کئی بار خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے عامرہ کی کسی ہم جماعت، کسی سہیلی کا فون ہو، وہ رات کی خاموشی کے باعث کھسر پسر کے انداز میں اس سے باتیں کر رہی ہو، لیکن اس یقین کو وہ خود ہی جھٹلا دیتے۔ عامرہ کا چہرہ، حرکات اور ہکلانا اتنے بڑے ثبوت تھے کہ خود یقین بھی بے یقین ہوا جا رہا تھا۔ یہ بات 100% پکی تھی کہ ناصرہ کسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ سلیم احمد سوچ رہے تھے اور ان کی سوچیں ایک ایسے ہی چہرے پر آ کر ٹھہر گئیں، 20 سال پہلے کا چہرہ، رابعہ کا چہرہ، ان کی بہن کا چہرہ۔ رابعہ بھی ان دنوں عمر کے اسی دور میں تھی، جوان اور خوش شکل، بی اے کے آخری سال میں تھی۔ ایک دن کالج جاتے وقت وہ صحن میں ان کے قریب سے گزری تو اس کی کتاب سے ایک رقعہ گر گیا، خط گر گیا۔ یہ کیا ہے؟ سلیم احمد نے رقعہ اٹھاتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ جواب دینے کے بجائے رابعہ کا رنگ فخ ہو گیا، آنکھیں پھٹ جانے کی حد تک کھل گئیں، ٹانگیں لرزنے لگیں اور کانپتا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے سلیم کے رقعے کھولنے سے پہلے ہی لے کر کہا، کچھ نہیں بھائی جان، یہ میری ایک سہیلی کا رقعہ ہے، اس نے لکھا تھا کہ شاہینہ کا رقعہ ہے۔ وہ بات ختم کیے بغیر وہ تیزی سے قدم ڈیوڑی کی طرف دوڑ گئی۔ تب بھی سلیم کی چھٹی حس نے انہیں چونکایا، انہونی کے ہونے کا یقین دلایا۔ وہ بہت مضطرب، بڑے بے چین ہو گئے۔ پاکیزگی اور شرافت کا معیار تو ان دنوں آج کل سے کہیں اونچا اور کڑا تھا۔ سلیم کو رابعہ اس معیار سے نیچے گرتی دکھائی دی۔ اس وقت وہ غصے میں بھر گئے، نس نس میں چنگاریوں کی جلن ہونے لگی۔ جوش دبائے نہیں دبا تو سیدھے ماں کے پاس باورچی خانے میں گئے۔ کیا بات ہے سلیم؟ اماں ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ آپ… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ کیا ہے؟ رابعہ… کیا ہوا رابعہ کو؟ کالج چلی گئی؟ وہ تو مجھے پتا ہے، ناشتہ کر کے ہی گئی ہے۔ اماں… رابعہ کو کالج سے اٹھا لو۔ کیا؟ ہاں اماں، اس کی پڑھائی آج سے بند۔ مگر کیوں؟ بس کہہ دیا نا کہ وہ کالج نہیں جائے گی۔ اماں سارا کام چھوڑ چھاڑ اس کے پاس آن کھڑی ہوئیں۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کیا ہوا، کوئی خاص بات ہو گئی؟ ہاں خاص بات ہی ہو گئی۔ کچھ بتائے گا بھی؟ بتاؤں گا۔ سلیم خود بھی سمجھ نہ پا رہے تھے کہ ماں سے کیا کہیں۔ رقعہ اور رابعہ کی حالت دونوں غماز تھیں کہ سلیم نے جو سوچا وہ 100% درست ہے، پھر بھی زبان زیب نہ دیتی تھی کہ وہ ماں سے یہ سب کچھ کہہ دیں۔ بات گول مول کر کے ٹال دی اور یہی کہا،
رابعہ کالج سے آ جائے تو بتاؤں گا۔ اس دن سلیم اتنے بے چین اور پریشان تھے کہ وہ دفتر بھی نہ جا سکے۔ نئی نویلی دلہن ناصرہ نے بھی پریشانی بھانپ کر وجہ پوچھی تو ٹال گئے۔ رابعہ کالج سے آئی تو خوفزدہ تھی، کترائی کترائی سی اپنے کمرے میں جانے لگی تو سلیم نے اماں کے سامنے اسے بلایا۔ اماں کلیجہ تھام کر بیٹھی تھیں، سلیم کا چہرہ آہنی تاثرات لیے تھا۔ رابعہ قصوروار تھی، اس لیے ماں اور بھائی کی عدالت میں پیش ہوتے بے حد گھبرا رہی تھی۔ رابعہ، سلیم نے سخت لہجے میں کہا۔ جی، وہ رقہ کہاں ہے؟ جی جی، وہ میں نے پھاڑ دیا۔ کس کا تھا؟ میری سہیلی۔ جھوٹ مت بولو، سچ بتاؤ۔ رابعہ کے تن بدن میں سوئیاں سی چبھنے لگیں، سنسناہٹ سی رگوں میں ہونے لگی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا لہرانے لگا۔ سلیم ایک دم غرایا۔ کون ہے وہ جس نے تمہیں رقہ لکھنے کی جسارت کی؟ وہ ہکلائی۔ سلیم نے بھپکی ماری۔ خبردار، جھوٹ بولا، سچ سچ بتاؤ، کس سے خط و کتابت ہوتی ہے تمہاری؟ رابعہ چکرائی، پھر ماں کی گود میں گرتے ہوئے منہ چھپا کر بے اختیار رونے لگی۔ ماں تو جیسے پتھرا سی گئیں۔ سلیم غصے سے لال بھبوکا ہوتے ہوئے بولا، سمجھ آ گئی اماں؟ صبح میں یہی بات تمہیں بتانا چاہتا تھا، پوچھ اس سے کون ہے وہ؟ اماں نے بات سمجھتے ہوئے رابعہ کی طرف دیکھا تو اس کی گود میں منہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ ایک دم وہ غصے سے بھر گئیں، دماغ جیسے پھک سے اڑ گیا۔ یہ بات تو کبھی اس کے وہم گمان میں بھی نہ آئی تھی کہ بیٹی کسی سے آنکھ مٹکا کرے گی۔ انہوں نے رابعہ کے بالوں میں مٹھی بھر کر سر جھٹکے سے اونچا کیا، خود بھی اٹھیں اور اسے گھسیٹتے ہوئے چارپائی پر دھکا دے گرایا۔ حرام خور، ذلیل، تیری ایسی جرت! خون نہ پی لیا تو؟ خون نہ پی لیا تو کہنا۔ اماں نے لاتوں گھونسوں مکوں سے رابعہ کو اتنا پیٹا کہ خود ہی بے حال ہو گئیں۔ جب بے حال ہوئیں تو وہیں پھسکا مار بیٹھتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کر بین کرتے رونے لگیں۔ سلیم دروازے میں کھڑا پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ ناصرہ ڈری سہمی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ ماں کا رونا دھونا بڑھا تو ناصرہ ڈرتے ان کے قریب آ کر بولی، اماں حوصلہ کریں، یہ ناصرہ اس کی بیوی ہے نا، نئی بہو ہے۔ اماں حوصلہ کریں، میں رابعہ کو سمجھا دوں گی، آپ اس طرح کریں گی تو بات محلے میں پھیل جائے گی، آپ صبر سے کام لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں کو تسلی دلاسا دے کر وہ رابعہ کی طرف آئی، اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ پہلے سے چپ کرایا، پھر پیار سے اگلوایا۔ رقہ جمشید کا تھا۔ جمشید متوسط گھرانے کا پڑھا لکھا لڑکا تھا، ایم ایس سی کے بعد کسی تحقیقی ادارے سے وابستہ تھا، اچھی تنخواہ تھی۔ چند مہینے پہلے ایک اسٹور میں دونوں کا اچانک ٹکراؤ ہوا۔ جوانی دیوانی تو ہوتی ہے، پسند کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ جمشید کو رابعہ اچھی لگی، رابعہ کے من کو جمشید بھایا۔ دونوں دوسری دفعہ کالج کے راستے میں ملے اور پھر ملنے لگے۔ جب نہ مل پاتے رقوں سے احوال دل کہہ لیتے۔ جمشید رابعہ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن من پسند لڑکی سے شادی کی راہ میں کچھ مشکلات حائل تھیں۔ سب سے بڑی مشکل اس کی اپنی منگنی تھی، جو اماں نے بھتیجی کے ساتھ بچپن ہی میں کر دی تھی۔ جمشید ان رکاوٹوں اور مشکلوں سے نمٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رابعہ، شادی کروں گا تو صرف تم سے، نہیں تو کسی سے بھی نہیں، تم میرا انتظار ضرور کرنا، وہ اکثر اس سے کہا کرتا۔ رابعہ خوش آئند تصور سے خوش ہو جاتی۔ اسے اپنی محبت پر ایمان کی حد تک یقین تھا، یہی یقین اسے جمشید پر بھی تھا۔ دنیا بدل سکتی تھی لیکن جمشید بدلنے والا نہیں تھا۔ ناصرہ نے ساری کہانی سنی، پھر بولی، تو نے اچھا نہیں کیا رابعہ۔ بھابھی، زندگی کے فیصلے ماں باپ کے ایما پر ہی ہونے چاہیے۔ جمشید اپنے ماں باپ کو رضامند کر رہا ہے، وہ انہیں لے کر اماں کے پاس آئے گا، وہ رضامند نہ ہوئے تو؟ رابعہ نے گھبرا کر ناصرہ کو دیکھا، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں رابعہ کو ڈانٹا، حالات سمجھائے، اماں اور سلیم کی سماجی حیثیت کا احساس دلایا، اپنے طبقے کی سوچ و فکر سے آگاہ کیا، لیکن رابعہ کسی بات کا اثر لیے بغیر بولی، بھابھی، جمشید بہت اچھا انسان ہے۔ تیری آنکھوں پر پٹی بندھی ہے رابعہ، تو اس کی اچھائی ہی دیکھے گی، برائی تک تو تیری نظر جا ہی نہیں سکتی۔
وہ تجھ سے اپنی ہر برائی چھپائے گا تبھی تو اس پر اندھا اعتماد کرے گی۔ نہیں بھابھی نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، بہت عظیم، بہت مخلص ہے وہ۔ تیری عمر اتنی نہیں ہوئی کہ تو ان باتوں کو جانچ پرکھ سکے۔ کیا اپنے آپ اور خاندان کو بدنامی کی تباہی سے ہمکنار کرنا ہے؟ سلیم تو جانے غصے کو کیسے قابو کر رہے ہیں، اور اماں مر جائے گی غم سے جو تو نے اپنی روش نہ بدلی۔ ناصرہ اسے ڈراتی، ڈانٹتی، دھمکاتی اور چمکارتی رہی۔ اماں تو جیسے اچانک صدمے سے زندہ ہی مر گئی۔ سلیم جانے غصے کو کیسے دباتا رہا۔ اس دن کے بعد سلیم نے رابعہ پر نگاہ تک نہیں ڈالی۔ رابعہ کو کالج سے اٹھا لیا گیا، گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ وہ روئی دھوئی، چیخی چلائی، احتجاج کیا، پڑھائی جاری رکھنے کے لیے منت سماجت کی، لیکن کسی نے اس کی نہ سنی۔ رابعہ کئی دن کالج نہ گئی، جمشید سے نہ ملی اور نہ ہی کوئی رقعہ لکھا، تو وہ بے کل اور بے چین ہو گیا۔ اس تک رسائی کے راستے نکالنے کی بہت کوشش کی، اس کی ایک سہیلی ڈھونڈ نکالی، اس کے ذریعے پیغام بھجوایا، لیکن اماں نے سہیلی کی جو درگت بنائی، اس نے آئندہ نامہ و پیام لانے سے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ جمشید کی پریشانی انتہا کو پہنچ گئی۔ اس نے تو رابعہ کو بڑے خلوص سے چاہا تھا، وہ ان چاہتوں میں ابدیت کا رنگ بھرنے کی کوشش میں تھا۔ ماں باپ کو سمجھا بجھا رہا تھا، لیکن اب جو رابعہ پر پابندی لگی تو ماں باپ سے اپنی بات زبردستی منوانے پر ڈٹ گیا۔ اگر آپ یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے تو میں گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے شادی صرف اور صرف رابعہ سے کرنی ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ اس کی ضد بڑھی، بغاوت پر آمادہ ہوا، گھر چھوڑنے کیا دنیا چھوڑنے کی دھمکی بھی دے دی تو ماں کا دل پسیج گیا۔ جن گھرانوں میں ماں اور باپ ایک اکائی بن کر جی رہے ہوں، وہاں ماں کا دل پسیج جائے تو باپ کو خود بخود معاملے کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جمشید نے ان سے بالآخر بات منوا ہی لی اور دونوں کو رشتے کی بات کرنے رابعہ کے گھر بھیجا، لیکن ان دنوں ہر بات عزت کا مسئلہ بنا لی جاتی تھی، خاص طور پر لڑکی کی پسند کی جسارت کو معاف نہ کیا جاتا۔ سلیم اور اماں تو خاصے دقیانوسی خیالات کے مالک تھے۔ رابعہ کو مار پیٹ اور گالیاں بک بک کر بھی دل کی بھڑاس نہ نکلی تھی، ذلت کا احساس ختم نہیں ہوا تھا۔ جمشید اور رابعہ کے تعلقات بھلے خلوص پر ہی ٹکے ہوں، لیکن گھر والوں کے نزدیک جرم قابل معافی نہیں تھا۔ رشتہ آیا جسے انتہائی بے دردی، ذلت اور تحقیر آمیز رویے سے رد کر دیا گیا۔ یہ رشتہ کرنے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور اس محبت کو قبول کر کے ازواجی زندگی کا بندھن باندھ دیا جائے، اماں اور سلیم یہ سبکی، یہ ذلت گوارا کر ہی نہیں سکتے تھے، لہٰذا انکار کر دیا گیا۔ رابعہ اب ایک بار تھی جسے اتار پھینکنے کے لیے اماں تک و دو میں مصروف ہو گئیں۔ رشتے کی تلاش تو پہلے بھی کر رہی تھیں، اب اور تیز کر دی۔ ہر ملنے والے سے کہا، ہر عزیز رشتہ دار کو رشتہ تلاش کرنے کی تلقین کی، وچولنوں سے رجوع کیا جو رشتہ کراتی ہیں، اور پھر ایک عام سے گھر کا کلرک لڑکا مل ہی گیا۔ رابعہ بارود کی گٹھڑی گھر میں پڑی تھی، کیا خبر کس وقت پھٹ پڑے، تباہی و بربادی پھیلا دے۔ پھٹنے سے پہلے ہی اسے دوسرے گھر کی کرنا تھا، اسی لیے جھٹ رشتہ طے کیا اور مہینے کے اندر اندر شادی کر لی۔ رابعہ کو ودا کر کے اماں اور سلیم نے اپنے گھر کی دیواریں تو محفوظ کر لیں، اب بارود پھٹے بھی تو نقصان رابعہ اور اس کے نئے گھر کو ہو سکتا تھا، لیکن اب اس کا امکان نہیں تھا۔ بارود سیلا ہو جائے یا پھس پھسا ہو جائے، اس کی طاقت باقی نہیں رہتی، دھماکہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ شادی ہو جانے سے رابعہ بھی سیلا بارود بن کر رہ گئی۔ وہ روتے دھوتے زندگی کے دن گزارنے لگی اور اب تک گزار رہی ہے۔ اب محبت نہیں، مالی حالات کا رونا تھا۔ 5 بچے تھے، شوہر کلرک سے ہیڈ کلرک ہو چکا تھا، اور بس۔ جمشید مالی طور سے مستحکم، تعلیمی لحاظ سے برتر اور اخلاقی اعتبار سے اس کلرک شوہر سے کہیں اونچا تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا اور مستقبل کا نہیں سوچا۔ رابعہ کو محبت کرنے کی ایسی سزا دی جو اسے ساری عمر بھگتنا تھی۔ اوہ میرے خدا!
سین اب واپس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ او میرے خدا، سلیم احمد سوچوں کے تانے بانے میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بڑبڑائے، پھر پلنگ میں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عامرہ نے بھی وہی کیا جو رابعہ کر چکی تھی۔ آنکھیں بند کر کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سلیم احمد نے سر کو 2-3 جھٹکے دیے۔ تبھی پلنگ ہلنے سے ناصرہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کروٹ بدلی، کھلی آنکھ سے دیکھا، کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور سلیم کانوں پر ہاتھ رکھے بستر میں بیٹھے تھے۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، حیران سی ہوئی، آنکھیں جھپکائیں، پھر پوری طرح بیدار ہوتے ہوئے گھبرا کر اٹھی۔ سلیم، آپ سوئے نہیں؟ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ کچھ نہیں، سو جاؤ تم، سلیم نے عجلت سے کہا۔ وہ کمبل پرے ہٹا، اس کے قریب آ کر بولی، کیا بات ہے؟ پریشان کیوں ہیں؟ سوئے نہیں ابھی تک؟ وہ ٹکر ٹکر اس کی طرف تکنے لگے۔ عامرہ کے فون کرنے سے وہ اتنے پریشان اور متوحش تھے کہ بات زبان سے نکل ہی نہ سکی۔ ناصرہ بھی پریشان ہو گئی، بار بار پوچھنے لگی تو سلیم نے افسردہ لہجے میں ساری بات بتائی۔ ناصرہ کی جان میں جان آئی، شوہر کو سرزنشی انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، بات کا بتنگڑ بنا لیا، ضروری تو نہیں کہ وہ کسی لڑکے ہی کو فون کر رہی ہو۔ مجھے یقین ہے۔ کوئی بات سنی آپ نے جس سے یقین ہوا؟ سنی تو نہیں، تو پھر دیکھی ہے؟ کیا؟ ناصرہ، میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ بری طرح گھبرا گئی، اس کا لہجہ، اڑی رنگت، کانپتی آواز، یقین کرو ناصرہ، وہ سہیلی نہیں، کسی لڑکے کو فون کر رہی تھی۔ اس کی بالکل وہی حالت تھی جو آج سے 20 برس پہلے رابعہ کی تھی۔ ناصرہ اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سوچ میں ڈوب گئی۔ میں اس وقت سے پریشان ہوں ناصرہ، سوچ رہا ہوں کیا تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرائے گی؟ ناصرہ چند لمحے سر جھکائے متفکر سی بیٹھی رہی، پھر بولی، آپ اتنے پریشان نہ ہوں اور نہ ہی عامرہ سے کچھ کہیں، میں خود اس سے پوچھ لوں گی، وہ میری بیٹی ہی نہیں اچھی دوست بھی ہے، مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گی، نہ ہی کچھ چھپائے گی۔ آپ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، میں سب ٹھیک کر لوں گی، بس آپ بات کو یہیں ختم کر دیں۔ سلیم نے بیوی کی طرف دیکھا، ناصرہ نے سر اس باتی انداز میں یعنی اوپر سے نیچے ہلایا۔ سلیم کے دل کا بوجھ بیوی سے باتیں کرنے پر کچھ ہلکا ہو گیا۔ ناصرہ نے بار بار سو جانے کے لیے کہا تو وہ بستر پر لیٹ گئے۔ رات کا بہت سا حصہ پریشانی کے عالم میں جاگتے گزارا تھا، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں نیند آ گئی۔ وہ سو گئے تو ناصرہ جاگنے لگی۔ ذہنی دھچکا اسے بھی لگا تھا، عامرہ سے اسے ایسی امید نہ تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ عامرہ نے اس سے یہ بات چھپائی تھی، حالانکہ اسے اپنی بیٹی پر پورا اعتماد تھا، وہ اپنی تربیت پر نازا تھیں، اس کی بیٹی کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ بات اس نے چھپائی تھی۔ اس نے کسی لڑکے کو پسند کر لیا، اسے محبت کرنے لگی تو اشارتاً کنایتاً ماں سے کہہ بھی دیتی۔ رات کا بقیہ حصہ اس نے آنکھوں ہی میں کاٹا، کئی بار جی چاہا کہ ابھی جا کر عامرہ سے پوچھے کہ قصہ کیا ہے۔ صبح اس نے عامرہ کو دیکھا، محسوس کیا، جانچا تو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچی جس پر سلیم پہنچے تھے۔ عامرہ باپ سے کترائی تھی، ناشتہ بھی ان کے ساتھ نہیں کیا، باورچی خانے ہی میں کھڑے کھڑے چائے پی کر کالج چلی گئی۔ گھبراہٹ اور خوف اس پر مسلط تھا، ایک ماں یہ بھانپ سکتی تھی۔ دیکھا؟ سلیم نے عامرہ کے کالج جانے کے بعد دکھ اور پریشانی سے کہا۔ وہ بولی، ناصرہ، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے بولے۔ ناصرہ نے جلدی سے کہا، میں نے کہا نا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، کیوں خواہ مخواہ بات مشتہر کرنا چاہتے ہیں، یعنی لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ میں سب ٹھیک کر لوں گی، آپ اطمینان رکھیں، میں آج عامرہ سے حقیقت اگلوا لوں گی، پھر دیکھوں گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عامرہ کالج سے آ کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی، کھانا کھانے بھی نہیں آئی۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا تو ناصرہ اس کے کمرے میں گئی۔ وہ لباس تبدیل کیے بغیر
بستر پر چت پڑی تھی۔ پریشانی، ڈر اور خوف اب بھی اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ ماں کو دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ ناصرہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، آج یونیفارم نہیں بدلا اور نہ ہی کھانا کھایا، کیا بات ہے؟ عامرہ نے ماں کی طرف دیکھا، کیا ابو نے امی کو کچھ نہیں بتایا؟ اس نے سوچا۔ ناصرہ اس کی نظروں کا سوال جانچ چکی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ ملائمت سے بولی، عامرہ، میں تمہیں بیٹی سے زیادہ دوست سمجھتی ہوں۔ جی جی امی، ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا، لیکن دل دھک دھک کر رہا تھا، ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ رات گئے کسے فون کر رہی تھی؟ امی، ڈرو نہیں، گھبراؤ بھی نہیں، میں تمہاری ماں اور دوست ہوں، تم اپنی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاتی۔ یہ بھی کہہ دو، کون تھا وہ؟ مجھ پر بھروسہ کرو، ناصرہ نے تسلی دی، پیار کیا اور بات اگلوا لی۔ عامرہ ماں سے جھوٹ نہ بول سکی، اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولی، امی، عمیر کا فون تھا، میری دوست پنکی کو آپ جانتی ہیں نا، اس کا بھائی ہے۔ ناصرہ نے دم سادھے سادھے پوچھا، تم دونوں ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہو؟ جب سے وہ امریکہ سے MBA کر کے آیا ہے۔ تجھے یقین ہے کہ وہ تجھ سے شادی کرے گا؟ ہاں امی، اس کے امی ابو مجھے بہت پیار کرتے ہیں، پنکی بھی، اور عمیر تو… وہ آگے کچھ نہ بولی، ماں کی گود میں منہ چھپائے پڑی رہی۔ ناصرہ کئی لمحے سوچتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، تو جانتی ہے ان کی حیثیت ہم سے کتنی بلند ہے؟ وہ چپ رہی۔ ناصرہ اسے نشیب و فراز سمجھانے لگی، ماں باپ کی عزت، لوگوں کی باتیں، لڑکی کی پوزیشن، ناکامی کی صورت میں تاریخ، مستقبل، بہت کچھ کہا، بڑا سمجھایا۔ عامرہ اسی طرح اس کی گود میں منہ دیے رہی، ایک لفظ نہ بولی۔ ماں خاموش ہوئی تو صرف یہی کہا، ایسی کوئی بات نہیں امی، عمیر کے ممی ڈیڈی ہمارے ہاں رشتہ لے کر آنے کا سوچ رہے ہیں۔ آپ آپ نہ تو نہیں کریں گے نا؟ ہم دونوں پیار کرتے ہیں امی، عمیر بہت اچھا ہے، آپ ان سے مل کر تو دیکھیں۔ ناصرہ پھر عمیر سے ملی اور اس کے امی ابو سے بھی ملی۔ ٹھیک ہے، ناصرہ پھر عمیر سے ملی اور اس کے امی ابو سے بھی، ان کا اندیہ معلوم کیا، یعنی ان کی سوچ معلوم کی۔ وہ سب واقعی عامرہ کو بہت چاہتے تھے، عمیر کی پسند انہیں پسند تھی، وہ دونوں کو شادی کے بندھن میں باندھنے پر رضامند تھے۔ ناصرہ چند دن معاملے کی نزاکت اور اونچ نیچ کو سوچتی رہی۔ اس دوران سلیم سے بھی معاملے پر کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی۔ سلیم کی پریشانی ظاہر تھی، وہ گمسم سے ہو گئے تھے، عامرہ سے تو بات تک نہیں کرتے، کسی وقت تو اسے دیکھ کر خون کھولنے لگتا۔ تاریخ دہرائے جانے سے وہ بہت دکھی اور مزمل تھے۔ کبھی کبھی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ضرور ہے، لیکن چشم بصیرت واہ ہو، یعنی آنکھیں اگر کھلی ہوں تو اس سے سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے جناب، کبھی کبھی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ضرور ہے، لیکن چشم بصیرت واہ ہو تو اس سے سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ بہت اچھا، بہت معقول جملہ ہے یہ سبق سلیم تو نہ سیکھ سکے، ہاں ناصرہ نے ضرور سیکھ لیا۔ اس نے جمشید اور رابعہ کی طرح دونوں کو ہمیشہ کے لیے تنہائیوں کی کھٹنائیوں میں پھینک دینے کے بجائے مثبت نتیجے پر عمل کیا۔ اس دن جب ناصرہ نے اپنا فیصلہ سلیم کو سنایا تو وہ ششدر رہ گئے۔ جرم محبت پر سزا دینے کے بجائے ناصرہ ان سے عمیر اور عامرہ کے بیاہ کی بات کر رہی تھی۔ وہ لوگ کل رشتہ لے کر آ رہے ہیں، میں نے عمیر اور اس کے گھر والوں کے متعلق پوری تسلی کر لی ہے، وہ بہت اچھے اور بڑے خواہش مند ہیں۔ عامرہ کی خوش بختی ہے جو اونچے گھرانے والے لوگ اسے اپنا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بے غیرتی ہے۔ عامرہ عمیر سے… بس سلیم صاحب، 20 سال پہلے والے انداز میں مت سوچئے، اندھے جذبات کی رو میں بہہ کر آپ نے رابعہ کی زندگی برباد کر دی۔ اب میں عامرہ کو رابعہ بننے نہیں دوں گی۔ وقت کے تقاضے دیکھیں اور آنکھیں کھولیں، جذبات مشتعل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ناصرہ نے سلیم کو قائل کرنے کے لیے لمبی چوڑی تقریر کر ڈالی۔ سلیم خالی نظروں سے ناصرہ کو تکنے لگے۔ وہ کہہ رہی تھی، وقت کی بات ہے، اس وقت لوگوں کی سوچ و فکر اور تھی، تب لوگ اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ جیتے تھے۔ اب لوگوں نے اپنے لیے جینا بھی سیکھ لیا ہے، اب لوگ کشادہ ذہن ہو چکے۔ بیٹے کی پسند اور محبت دیکھتے ہوئے جب عمیر کے والدین اس بندر پر آمادہ ہیں
تو پھر بیٹی کے جذبات سے آگاہی ہوتے ہوئے ہم کیسے آنکھیں موند کر اس کی زندگی، اس کا مستقبل اپنے پیدا کردہ حالات کی سولی پر لٹکا دیں۔ بہت اچھا جملہ، ٹھیک ہے۔ بیٹے کی پسند اور محبت دیکھتے ہوئے جب عمیر کے والدین اس بندھن پر آمادہ ہیں تو پھر بیٹی کے جذبات سے آگاہی ہوتے ہوئے بھی ہم کیسے آنکھیں موند کر اس کی زندگی، اس کا مستقبل اپنے پیدا کردہ حالات کی سولی پر لٹکا دیں۔ پھر ہمارے دین نے بھی حکم دیا ہے کہ لڑکی کی پسند کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ وہ لوگ کل آ رہے ہیں، ہم ان کا خوش دلی سے خیر مقدم کریں گے، ٹھیک ہے؟ ناصرہ نے سلیم سے پوچھا۔ سلیم منہ سے تو کچھ نہیں بولے، البتہ ہولے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ان کے ذہن میں خستہ حال رابعہ کا سراپا گھوم رہا تھا۔ کاش انہوں نے اس وقت بھی جذبات کی رو میں بہہ کر فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ گہری سانس چھوڑتے ہوئے انہیں ناصرہ کی بات سچ مانتے ہوئے دل میں سرگوشی کرنا پڑی کہ واقعی وقت کی بات ہے۔ جناب کیا خوبصورت جو ہے وہ کہانی تھی، اور بہت عمدہ طریقے سے مصنف نے اپنے اس خیال کو پیش کیا کہ زمانہ جب بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، تو چیزوں کو فیصلہ کرنے کے لیے، کسی نتیجے تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ جذبات اور غصے کے بجائے عقل مندی سے اور دور رس نتائج آنے والے وقت کو دیکھنے کی نظر و بصیرت پیدا کرنی چاہیے، اور اس بصیرت کی بنیاد پر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت اچھی کہانی تھی، اس میں بہت سارے پہلو ہیں، اور انسانی جذبات کو بہت اچھے انداز سے ایک طرف محبت کے جذبات کو بیان کیا گیا، اور دوسری طرف تہذیب اور تمدن کے نام پہ انسانوں کا استحصال کیسے کیا جاتا ہے، اس بات کو بھی بیان کیا۔ پرانے زمانے کی جو تہذیب تھی، یا جو اخلاق کی قدریں تھیں، یا جو معیار تھا، آپ نے دیکھا کہ وہ دونوں بچیوں کو جس معیار سے ناپ رہے تھے سلیم صاحب، وہ معیار شاید سوالیہ نشان ہے، اس معیار کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اسی معیار کو چیلنج کیا گیا ہے دراصل اس کہانی کے اندر، کہ جو معیار خاندانی اور عزت اور اخلاق اور دیگر چیزوں کی بنیاد پر ہم نے اپنے ذہن میں قائم کیے ہوئے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ معیار ایک جیسے ہوں۔ وقت ثابت کر دیتا ہے کہ وہ معیار درست نہیں ہے، اور ہمیشہ ان معیارات کو تبدیل کرتے رہنا چاہیے، ان کو پرکھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم زمانے کے ساتھ آگے بڑھ سکیں، اور انسان کو اہمیت دی جائے، نہ کہ ان نظریات کو جن کی بنیاد پر انسانوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم اس کے سوالات پر غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ سوالات اس کے ہیں۔ پہلا سوال، آپ بس کہانی کے سوالات کو نوٹ کریں اپنی کاپی میں، اور اس کے جوابات اپنی کاپی میں لکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ میں اسکرین کو موو کر رہا ہوں، آپ اسکرین اس ویڈیو کو روکتے جائیں، سوال اتارتے جائیں، اور سوال کے جوابات لکھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ 10واں سوال، کہانی کے اختتام میں سلیم احمد نے کیا سبق سیکھا؟ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں جو آپ کو دیکھنے ہیں۔ پھر اگلے پیج پر ہم خالی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو 10 خالی جگہ دی گئی ہیں، ان 10 خالی جگہوں میں مناسب الفاظ کا انتخاب کر کے آپ یہ خالی جگہ پر کریں۔ اگلے حصے میں ہم ایم سی کیوز کی طرف آ گئے ہیں۔ ایم سی کیوز کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوال ہے، نیچے 4 جواب ہیں، جو جواب درست ہو وہ جواب آپ کو کاپی میں لکھنا ہے۔ تیسرا سوال، چوتھا ایم سی کیوز، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں اور یہ 10واں۔ اس کے بعد آپ کو یہاں نیچے غلط جملے دیے گئے ہیں، جملہ غلط ہے، آپ کو اس جملے کو درست کر کے اپنی کاپی میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ درست کیجئے جملے، اس کے لیے 10 سوالات جو ہے مخصوص کیے گئے ہیں۔ تو یہ تھا جناب ہماری آج کی کہانی اور اس کا کمپریہنشن۔ میں ہر کہانی کے اختتام پہ اساتذہ کو بھی اور اپنے پڑھنے والے بچوں کو بھی جو ہے وہ مخاطب کر کے اس کہانی پر تبصرہ کرتا ہوں۔ یقیناً الفاظ، جملے جو اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، کچھ جملے ایسے ہیں جو واقعی دل کو چھو لینے والے ہیں،
خاص طور پر جو آخری میں جو جملہ بڑا سا پیش کیا انہوں نے، اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا، اور بھی اس طرح کے جملے جو پسندیدہ قرار دیے جا سکتے ہیں، یا وہ جملے جو کاٹ تھے جس سے غصہ پیدا ہوا، جس کو پڑھتے وقت ہمیں بہت برا لگا، ان جملوں کا بھی انتخاب آپ کر سکتے ہیں۔ کہانی میں الفاظ کے معنی اور الفاظ کے جملوں اور جملوں کے مفہوم کے ساتھ ساتھ امیجینیشنز کا بہت اہم پہلو ہوتا ہے۔ یعنی ہم جب کہانی پڑھتے ہیں تو کہانی کے ساتھ ساتھ ہم تصور میں اس کہانی کے ادا کردہ الفاظ کو کیریکٹر کی شکل میں اپنے ذہن میں چلاتے رہتے ہیں۔ اس سے ہماری امیجینیشنز کی صلاحیت بڑھتی ہے، ہماری میموری بڑھتی ہے، ہماری یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہمارے مسائل کو حل کرنے کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے امیجینیشنز کو آپ برقرار رکھیں، جب بھی کہانی پڑھیں اس کے تصورات اپنے ذہن میں چلاتے رہیں۔ اس کے علاوہ کلاس روم میں اساتذہ اس کہانی کے دائرے سے باہر نکل کر بھی سوالات اٹھائیے۔ مثال کے طور پر اس کہانی میں جو کیریکٹر تھے ان میں سے کچھ کیریکٹر ایسے ہیں جو کہانی میں موجود تو ہیں لیکن ان کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر جمشید، اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا، اس کی زندگی کا کیا ہوا۔ اسی طریقے سے جو رابعہ تھی، اس کی زندگی کا معمولی سا پہلو بیان کیا گیا کہ وہ 5 بچوں کی ماں ہو گئی ہے اور اس کے حالات، معاشی حالات بہت خراب ہیں۔ اس کے مقابلے میں جمشید جو ہے وہ بہت متمول رہا، یعنی اس کو اس کی جاب، اس کی سروسز یا اس کا گھرانہ بہت خوشحال رہا، اس کو بیان کیا گیا۔ لیکن اگر ہم اس کو اور پھیلانا چاہیں تو ہم جمشید کی جو زندگی ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ شادی نہ ہونے کے بعد اس کا کیا ہوا اور اس نے کیسے اپنے آپ کو مینٹین کیا۔ اسی طرح رابعہ کی زندگی میں کیا مشکلات پیدا ہوئیں، اس کو ہم اس کہانی سے پار جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کیریکٹر کے اندر ایک سہیلی بھی تھی جو پیام لے کر آئی تھی، ٹھیک ہے نا، ایک سہیلی جو جمشید کا پیغام یا پیام لے کر آئی تھی، اور اس کے ساتھ جو والدہ تھی سلیم کی، اس نے کیا سلوک کیا، اس کو بھی ہم کہانی کے پار جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب جمشید نے رشتہ بھیجا اپنا، تو ان کا رشتہ لے کر آنے والے والدین کے ساتھ سلیم نے اور اس کی ماں نے اور اس فیملی نے کیا سلوک کیا اور کس طرح سے ان کو ذلیل کیا اور کس طرح سے ان کو بجائے اس کے کہ ان کے رشتے کو انکار کرتے بلکہ غصے کا اظہار کیا، اس کو بھی ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں کہانی کے اس پار۔ اس کے علاوہ کہانی تو یہاں ختم ہو گئی کہ جہاں ناصرہ نے یہ بات کہی سلیم کو کہ ان کے رشتے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ہم اس رشتے کے لیے تیار ہو جائیے۔ کہانی کے آگے کیا ہوا، کیسے وہ رشتہ ہوا اور کیسے جو ہے وہ شادی ہوئی، یقیناً رشتہ قبول ہوا، رشتے کے بعد شادی ہوئی، اور شادی کے بعد ایک ہیپی لائف جو ہے وہ عامرہ نے گزاری عمیر کے ساتھ۔ اس کو بھی ہم اس کہانی کا موضوع بنا سکتے ہیں۔ اور پھر پشیمانی ایک بہت بڑی جو انسانی احساس ہے کہ جس میں سلیم اگلی ساری زندگی کے لیے شرمندہ ہوا اپنی بہن کے سامنے، اپنی بیٹی کو اس کی من پسند زندگی گزارنے کا موقع دینا اور بصیرت کے ساتھ، خاص طور پر جو ناصرہ تھی جس نے بصیرت کا مظاہرہ کیا، اس بصیرت کو جب اس نے آج کے دور میں سیکھ لیا تو ماضی کی گئی اس غلطی کا پچھتاوا اسے کیسے ہوا اور کیسے اس نے اس کا مداوع کیا۔ کیا اس نے جا کے اپنی بہن رابعہ سے معافی مانگی؟ کیا اس نے اس کی زندگی کے جو مشکل حالات ہیں اس میں اپنا کوئی رول پلے کیا؟ یہ کہانی کو ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں اور کہانی کو پار جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کو میں کہتا ہوں کہ کہانی کو اس کی حدود سے باہر نکل کے بھی دیکھنا اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھے امیجینیشنز کے طالب علم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کہانی کے اندر رہ کر بھی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے اور کہانی سے باہر نکل کر بھی اس کہانی کو پھیلا کر اس کو بڑے اسکیچ کے اوپر، بڑی فلم کے انداز سے، بڑے ڈرامے کے انداز سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرے۔ مجھے امید ہے کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔